نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی، اساتذہ اکرام اور آئے ہوئے SDMC کے ممبران اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خداوندہ میں تیرے نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہوں، چھوٹوں بڑوں اب سب کو سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم آزادی 15 اگست کے دن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ سب غور سے سنیں گے۔ صداقت کا پرچم اٹھا کر چلو، صداقت کا پرچم اٹھا کر چلو، چراغ محبت جلا کر چلو، دفاع وطن کے لیے دوستوں، دفاع وطن کے لیے دوستوں، دل و جان کی بازی لگا کر چلو۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اسکول میں یوم آزادی کا جشن بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی اہم دن ہوتے ہیں جن کی اہمیت نظر قوم کو یاد رہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان میں 15 اگست 1947 کا دن نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو تقریباً 150 سال کی غلامی کے بعد ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ 15 اگست یوم آزادی کے دن بڑے دھوم دھام سے یوم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اس دن کی حیثیت ایک قومی تہوار ہے۔ ہماری آزادی کی یہ کہانی بہت لمبی اور جذباتی ہے۔ متحد ہو کر جیے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، متحد ہو کر جیے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، اگر سلامت اے وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں۔ آزادی کے سب سے بڑے رہنما مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں نے عزم تشدد کے ساتھ آزادی حاصل کرنے کا عزم کیا۔ حالانکہ انگریزوں نے آزادی کی علمبرداروں پر جلیانوالے باغ جیسے بڑے بڑے مظالم ڈھائے اور انہیں برسوں تک جیل میں بند رکھا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ لاکھوں مجاہدین نے آزادی کے سامنے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان چھوڑ کر اپنے ملک جانا پڑا۔ ہمیں ان شہیدان وطن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ انہی کی قربانیوں سے آج ہندوستان آزاد ملک ہے۔ ہتھیلیوں پر سر رکھ کر لڑنے والے یہی وہ بہادر تھے جن کے لیے شاعر نے کہا، مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بار بار میرا سلام۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے ملک کا 78واں یوم آزادی منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 15 اگست ہندوستان کا قومی تہوار ہے جسے ہر مذہب کے لوگ مناتے ہیں۔ 1857 سے 1947 تک آزادی کی جنگ لڑنے کے بعد ہندوستان 15 اگست 1947 کو برطانوی راج سے آزاد ہوا اور ایک آزاد ملک بنا۔ تب سے ہندوستان کے لوگ اس دن کو یوم آزادی کے طور پر بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ آزادی کی جدوجہد اس وقت شروع ہوئی جب منگل پانڈے نامی ایک انقلابی کو برطانوی افسر نے گولی ماری۔ تب سے پورے ہندوستان نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہمیں اور ہمارے ملک کو یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، سردار ولبھ بھائی پٹیل، بھگت سنگھ، سر سید احمد خان، اشفاق اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر وغیرہ جیسے کئی انقلابی جنگجوؤں نے ملک کی آزادی کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے مہاتما گاندھی نے ایک ستیہ تحریک شروع کی۔ بعض اوقات انہیں جیل بھی جانا پڑا لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ ان کا واحد مقصد انگریزوں کو ہندوستان سے آزادی حاصل کرانا تھا اور کافی ظلم سہنے کے بعد وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ اس دن جب ملک آزاد ہوا تو آزادی کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے لال قلعہ پر ترنگا لہرایا۔ تب سے ہر سال ہندوستان ملک کے وزیر اعظم اپنی تقریر کے ذریعے اہل وطن سے خطاب کرتے ہیں اور انہی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فوج کی طرف سے مارچ کرتے ہیں۔ میرے وطن کے سارے گلوں پہ نکھار ہو، میرے وطن کے سارے گلوں پہ نکھار ہو، اس پر خزاں نہ ہو ہمیشہ بہار ہو۔
یوم آزادی کے دن ہندوستان کے تمام لوگوں کے ذہنوں میں حب الوطنی کے جذبات کے ساتھ پرجوش و خروش رہتا ہے۔ 15 اگست ہندوستان کے فخر اور خوش قسمتی کا دن ہے۔ یہ تہوار ہمارے دلوں میں نئی توانائی، نیا جوش اور حب الوطنی پیدا کرتا ہے۔ یوم آزادی ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، جس کی حفاظت ہمیں ہر قیمت پر کرنی ہے۔ دوستو، آزادی کی قدر ہمیں ان لوگوں سے سیکھنی چاہیے۔ انگریزوں کے ظلم و ستم کے باوجود بھی ہمارے بزرگوں نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار ہمیں آزادی دلائی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آزادی کا مطلب صرف انگریزوں سے غلامی کی نجات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اچھے شہری بنے اور ملک کو ترقی کی راہ میں گامزن کرے۔ ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی سمجھنا چاہیے۔ حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا بھی نہیں ہے، حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا بھی نہیں ہے، اے دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے۔ چلنا ہے مجھے بزرگوں کی ڈگر پر، چلنا ہے مجھے بزرگوں کی ڈگر پر، حالانکہ اس شرافت کا زمانہ ہی نہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں 15 اگست 1947 کا دن ایک نئے سال کا عزم کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم نے آزادی کے بعد کیا حاصل کیا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ دن ہمیں مل جل کر رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اے ارض ہندوستان میری جان تجھ پہ کیا ہزاروں جانیں قربان۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی اور اس